اپنی بلیک BMW کی طرف بڑھا۔ بلیک شیشے چڑھائے، وہ کور کیا چہرہ دیکھتے شیشے میں مسکرایا جہاں 2-3 خون کے چھینٹے ماتھے پر تھے۔ ڈیش بورڈ سے ٹشو لیتے صاف کیا اور پانی کی بوتل سے چھینٹے مارے۔ چند گیلے بال ماتھے سے چپک گئے تھے جو اور وجاہت بڑھا رہے تھے۔ وہ ان سے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب میں ڈیڈ کو انکار نہیں کر سکتا، وہ سمجھا رہا تھا۔ وجدان، میں سیاست میں ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تمہیں۔ وہ خوفزدہ تھیں۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہ قائل کر رہا تھا۔ اچھا ادھر دیکھیں، ماں کا ہاتھ پکڑتے رخ اپنی طرف کیا تھا۔ تم ضدی ہو، میں پھر بھی نہیں ہار مانوں گی۔ مسز شاہ، آپ مان چکی ہیں، وہ مسکرایا تھا۔ وہ غصے سے سرخ ہوئیں، وہ اب ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے۔ وجدان انہیں کافی حد تک قائل کر چکا تھا۔ وجدان، لمس کا نکاح کیوں کرایا تمہارے ساتھ، جانتے ہو؟ وہ پرسوچ تھیں۔ آپ میری اس کے لیے شدت پسندی سے واقف تھیں۔ فخر سے جواب دیا تھا، بالکل نہیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی رشتہ اس کے پاس ایسا ہو جو اسے دل و جان سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور وہ تم تھے۔ میں اس کی طرف سے بھی فکر مند ہوں۔ وجدان، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دینا، وہ بہت معصوم ہے۔ بیٹا، تمہارا نکاح بھی اسی لیے کوئی دھوم دھام سے نہیں کیا، خواہ مخواہ نظر لگ جاتی ہے، بس اسے تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا میں نے۔ یہ سیاسی دشمنیاں، مجھے بس ان سب سے خوف آتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے، میری جان ہو۔ وجدان ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے لمس کے والدین کا حادثہ پری پلان تھا کیا؟ وہ حیران ہوا تھا اس انکشاف پر۔ لیکن خالہ، لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا؟ ہاں، پر وہ حادثہ کرایا گیا تھا۔ وہ کسی رشتہ دار کی طرف جا رہے تھے۔ لمس تنہا تھی گھر جب شیدا کی کال آئی تھی کہ لمس کو میں اپنے گھر لے آؤں کچھ دن کے لیے۔ تفتیش سے پتہ چلا تھا بریک فیل کی تھی کسی نے ان کی گاڑی کی۔ تمہیں پتہ ہے لمس اکیلی تھی گھر میں، پر وہاں کوئی اور تھا وجدان جو اس کی طاق میں تھا۔ اگر اس رات میں وہاں نہ جاتی وجدان، تو میری معصوم بیٹی کسی درندے کے ہاتھ لگ جانی تھی۔ وہ خوف کے زیر اثر تھیں۔ وجدان ان کے انکشافات سے حیران تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں کبھی دکھ نہیں دوں گا اسے، ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، وجدان نے تسلی دی تھی۔ مگر کیا ایسا ہو پانا تھا؟ یہ تو وقت جانتا تھا۔ صدف کو تسلی دیتے وہ ان کے روم سے نکلا تھا۔ کچھ دیر تک اسے احمد شاہ کے ساتھ جلسے میں جانا تھا۔ نگاہیں کسی کو تلاش رہی تھیں، پر وہ شاید اس کا صبر آزمانے کے لیے اپنے روم میں تھی۔ حق کے ساتھ وہ اس کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے روم میں انٹر ہوتے دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی، کتابیں بکھیرے مزے سے ہینڈ فری لگائے لیپ ٹاپ میں بیزی تھی، اس لیے شاید وہ اس کو محسوس نہیں کر سکی، جو کہ وجدان کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں یہ ڈمپل اور گرے آنکھوں والی لڑکی اس کی جان تھی؟ اسے نہیں پتہ چلا کب وہ اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی ایسا کبھی کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ جکڑ چکی تھی اسے اپنے سحر میں، اور جب اس کے نکاح میں آئی تھی وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اگر اس کی شدتوں کا اندازہ کر لیتی تو وہ ویسے ہی پوری ہو جاتی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور کھلے سے ریڈ پلازو میں اسٹالر گلے میں لپیٹے وہ چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی سرخ نیل پینٹ سے مزید تراشیدہ ناخنوں والی لمبی گلابی انگلیوں سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وجدان کا دل چاہا وہ جا کر اسے خود میں سمیٹ لے۔ اف اللہ جی! وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے تھوڑا تھوڑا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان جب دروازے کے پاس کھڑا تھا اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا، اچانک حیران ہوا اس کی حرکت پر اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ وہ دھاڑا۔ اس آواز سے وہ لمحے میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ لمس کی جان پر بنی تھی۔ وہ کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اسے۔ تم یہ دیکھ رہی ہو؟ اسکرین پر تھی کوئی بالی ووڈ مووی جس پر کسنگ کا سین دیکھتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ نہیں، پتہ نہیں کیسے لگ گیا، بلکہ آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو وجدان، وہ شرمندہ ہوئی جو ایویں ہی اپنی دوست سے مووی USB میں لے آئی تھی۔ اچھی بھلی صاف مووی تھی، پھر یہ سین کہاں سے آ گیا؟ اور چلو آ بھی گیا، پر اس کی موجودگی میں آنا ضروری تھا۔ لمس کی جان پر بن گئی تھی۔ وجدان نے بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تو یونیورسٹی کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے وہ ماتھے پر بل لائے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شدید غصہ آیا مووی سے، وہ خود خار کھاتا تھا۔
تھا، پر خود اس کے ساتھ ایسے سین پرفارم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اذا نے دی تھی۔ وجدان سوری پتہ نہیں کیسے یہ آئی، پرومس آئندہ نہیں دیکھوں گی، وہ اس کے خوف سے فوری روتے ہوئے بولی تھی۔ وجدان لمحے میں نارمل ہوا تھا اس کے آنسو دیکھ کر، جو کچھ ہی سیکنڈ میں شرمندگی اور آنسوں سے سرخ کر چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، جو شرمندہ سی تھی۔ میری جان، یہ تم آئندہ نہیں دیکھو گی، صرف پڑھنا ہے یونیورسٹی میں، ورنہ رخصتی کا تو میں سوچ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے پھر کر نہ لیں؟ وہ اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کرتے بول رہا تھا۔ لمس کو لگا وہ ڈرا رہا ہے۔ جب آپ کرتے ہو، وہ غصے سے بولی۔ رخصتی کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن بولتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا غلط بول چکی ہے، پر اب تو وہ بول چکی تھی۔ ہاں، آج منہ کھولنے کی باری وجدان کی تھی، اس کی بے باکی پر، حالانکہ الزام لگا رہی تھی۔ اس کو دیکھا جو اب شرمندگی سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وجدان کو اس کی حالت نے مزہ دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے پھر ہم یہ سین پرفارم کریں؟ وجدان قریب گیا تھا۔ وہ سٹ پٹائی اس کی بات پر۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر آپ آ گئے تھے۔ نظر جھکائے ہی وہ فوری ہار مانتے اعتراف کر چکی تھی۔ وجدان ڈرا دیتا تھا، وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی اسے۔ میں یہاں بیسٹ وشز لینے آیا تھا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے وجدان نے بات بدلی تھی۔ کیوں؟ لمز سے اب حیا سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ اچھا ادھر تو دیکھو۔ اب اس کا جھکا چہرہ سامنے کیا تھا۔ سیاست میں قدم رکھ رہا ہے شوہر، گڈ وشز دو۔ وہ مسکراتے لبوں سے گرے آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا۔ آپ اب جائیں، اب مجھے سونا ہے۔ وہ کنفیوز تھی، وہ کیا وشز دیتی؟ تمہاری سب حرکتیں مجھے حرف بہ حرف حفظ ہیں، ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے تم سے، یاد رکھنا۔ اسے غصہ آیا تھا اس کے اگنور کرنے سے، مطلب اب اسے نیند یاد آئی تھی۔ وجدان ایک نظر ڈالتے باہر نکلا تھا۔ اف لمز، پاگل ہو تم، کچھ بھی بول دیا، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ وہ اس کے جاتے ہی بیڈ پر لیٹتے اس کی ساری معنی خیز باتیں سوچتے حیا سے سرخ پڑی تھی۔ وہ گرے شلوار قمیض کی بازو فولڈ کیے، دائیں ہاتھ کی مضبوط کلائی پر مہنگے ڈائل والی واچ اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنے کمال لگ رہا تھا۔ ماشاء اللہ میرا شہزادہ۔ صدف نے نظر اتاری۔ وہ مسکرایا۔ او میرا شیر، واقعی ہی آج سیاسی پارٹی سے بلونگ کرتا لگ رہا ہے۔ احمد شاہ نے اس کا جائزہ لیتے تبصرہ کیا۔ تھینک یو ڈیڈ۔ ان کی تعریف پر مسکرایا۔ شاہ، میرے بیٹے کو ایک بھی خراش آئی تو آپ یاد رکھیے گا۔ پھر صدف نے واضح دھمکی دی۔ ان کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ مسکراتے بولے تھے۔ دو گارڈز کی گاڑیوں کے درمیان احمد شاہ اور وجدان کی گاڑی تھی۔ وہ دونوں بیک سیٹ پر بیٹھے تھے، کالے شیشے گاڑی پر چڑھے تھے۔ وجدان، آج میں تمہیں انٹروڈیوس کراؤں گا، اور سنو بیٹا، میری زندگی کا کیا پتہ، میں چاہتا ہوں اب تم اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاؤ۔ وہ اسے رستے میں سمجھا رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ دباتے ذرا غصے سے بولا۔ گاڑی سے اترتے کافی میڈیا تھی وہاں، جو ان دونوں کی دھڑا دھڑ فوٹوز اور انٹرویو لے رہے تھے۔ کیا آپ کا بیٹا ہی نیکسٹ آپ کی سیٹ سنبھالے گا سر؟ نیوز اینکر نے مائک احمد شاہ کے آگے کیا تھا۔ آف کورس، وہ مسکرائے اور وجدان کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا تھا۔ سر، آپ کا ایمبیشنز کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ خاص نہیں، وہ مسکرایا فضول کے سوال پر۔ جس نے لائف میں کبھی کوئی ایم سیٹ ہی نہیں کیا تھا، اس کے دماغ میں کیا چلتا تھا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آپ کی کوئی منزل نہیں ہے؟ اسٹرینج، وجدان شاہ، وہ تمسخر سے بولی۔ منزل پانے کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں، وہ خود گھر تک چل کر تو آنے سے رہے۔ جب میں اس فیلڈ میں آؤں گا تو منزل بھی بنا لوں گا مس، تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ ویل، دیکھتے ہیں، سارے ہی سیاستدان ایک جیسے ہی ہیں۔ انٹرویو لیتے ہوئے سائڈ پر ہوئی۔ وہ کافی منہ پھٹ تھی۔ شاید تم وہی ہو نا، سگنل توڑ کر 100 روپے کی رشوت دینے والے؟ وہ قدرے سائڈ پر فون میں بیزی تھا جب وہ تھوڑی دیر پہلے اس کا انٹرویو لینے والی جانی پہچانی آواز سے پلٹا۔ تم کون؟ وہ جان کے انجان بنا تھا، حالانکہ ایک بار دیکھا بندہ کبھی بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ گیٹ ریڈی مسٹر وجدان شاہ، سیاست میں قدم رکھتے ہی تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے، جینا حرام نہ کیا تو کہنا۔ وہ دھمکاتے بولی۔ میں تو ڈر گیا، شوق سے مس، وہ اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ مریم نے غصے سے اسے دیکھا۔
کس نے کیا یہ؟ کس کی اتنی جرت؟ وہ لال انگارہ آنکھوں سے چیخا تھا۔ آخر کو بھائی تھا جس کی لاش چند گھنٹوں پہلے منو مٹی کے نیچے دفنا آئے تھے ہمارے صاحب۔ ہمیں نہیں پتا۔ ملازم یوں کھڑے تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ کہاں ہے ایم جے؟ وہ دھاڑا۔ پتہ نہیں ملک صاحب، خون نہیں لگ رہا۔ ملک کا خاص بندہ بولا۔ میں چھوڑوں گا نہیں۔ ارے ارے ملک صاحب، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ ایم جے جو ابھی آیا تھا حیرانگی سے گویا ہوا۔ تم کہاں تھے؟ میرا بھائی قتل ہو گیا، اور جس کمینے نے یہ کام کیا ساتھ یہ چاقو بھی پیش کیا ہے، اس کی اتنی جرت! ملک کا خون کھول رہا تھا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، بہت برا ہوا، افسوس ہے مجھے ملک صاحب، وہ افسوس کرتے بولا۔ تمہارے افسوس کا اچار نہیں ڈالنا۔ ڈھونڈو اسے جو ہمارے خاندان تک پہنچ چکا ہے۔ وہ پھر سے چیخا۔ نانا ملک صاحب، میرے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا۔ میں آپ کے پالتو کتوں میں سے نہیں ہوں۔ ایم جے کو غصہ آیا تھا۔ اچھا، تم غصہ نہیں ہو۔ وہ پل بھر میں ریلیکس ہوا۔ ایم جے بڑے کام کا بندہ تھا۔ فنگر پرنٹس نہیں آئے؟ جانتا تو تھا جس نے یہ کام کیا ہے وہ بہت ماہر ہے ان معاملوں میں، پھر بھی تصدیق چاہیے تھی۔ نہیں آئے کمینے کے، بلکہ میرے آ گئے ہیں، اور میں ہی شک کے دائرے میں ہوں۔ وہ دانت پیستے بولا۔ اصل غصہ تو اس بات کا تھا تو کس نے کہا تھا چاقو ہاتھ میں لینے کو؟ عقل سے تو ویسے ہی پیدل ہیں آپ ملک صاحب۔ ایم جے نے اس کی بے وقوفی پر چوٹ کی۔ وہ اس وقت اس کے فلیٹ پر اس کے بیڈ روم میں تھا۔ 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ جہاں ایک بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور ایک سٹڈی روم تھا۔ چھوٹے سے لانچ کے کارنر پر اوپن کچن تھا۔ تم باز نہیں آئے نا؟ ڈیول ہو تم۔ ڈینجرس مین، ناٹ ڈیول۔ شیطان سے تشبیہ دینا پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی ہو، میری بلا سے۔ ایم جے کو اس کا ٹھنڈا مزاج کبھی کبھی غصہ دلاتا تھا۔ میں کل سے یونی جوائن کر رہا ہوں، وہ سگریٹ سلگاتے بولا تھا۔ کیوں؟ گریجویشن دوبارہ کرنی ہے؟ نہیں، لڑکیاں تارنی ہیں۔ براؤن آنکھیں مسکرائیں۔ تم سے امید کی جا سکتی ہے۔ فن ٹائم از اوور ناؤ، کم ٹو دا پوائنٹ۔ لمحے میں وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ میرا نیکسٹ مشن یہی تمہارے شہر کا ہی مل چکا ہے، جس کو لے کر میں سیریس ہوں۔ وہاں کے ان اسٹوڈنٹس کو پکڑنا ہے جو ڈرگ ڈیلنگ اور ڈارک ویب میں انوالو ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے ڈارک ویب میں تمہارا ٹھرکی بڈھا اولین صف میں پایا جاتا ہے، جس کا باہر 3-4 بندوں سے کنیکشن ہے۔ وہ آدھی بچی سگریٹ ایش ٹرے میں رکھتے بیڈ پر ریلیکس ہوا تھا۔ اس سے بھی گھٹیا کی امید کی جا سکتی ہے اس کمینے سے۔ ایم جے کو شدید غصہ آتا تھا اس پر۔ امیزنگ، پولیس وفادار ہو گئی۔ ایم جے نے اس کی بات پر گھورا تھا۔ یہ کوئی گاڑی کیوں نہیں آ رہی؟ کافی ٹائم ہو گیا۔ آج تو وہ اسٹاپ پر کھڑی پوائنٹ کے ویٹ میں تھی اور واچ دیکھ رہی تھی، جہاں 9 بجنے میں صرف 5 منٹ تھے اور سڑک پر اکا دکا لوگ تھے۔ وہ کنفیوز سی بار بار اپنے گلاسز ٹھیک کرتے بیگ کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ ہائے بیبی، لفٹ چاہیے؟ ابھی وہ پریشان ہی تھی جب اس کے پاس ایک سرخ رنگ کی کار رکی تھی، جس میں 3-4 آوارہ قسم کے لڑکے اسے سر تا پیر ہوس بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ جوتا لینا ہے؟ بڑے آئے لفٹ دینے والے، وہ سینڈل اتارتے ہمت کرتے بولی تھی۔ جوتا کیا، ہم سب کچھ لیں گے، تم دینے والی تو بنو۔ ان میں سے ایک خباثت سے ہنستا باہر نکلا تھا۔ مریم کی جان پر بن گئی۔ روڈ سنسان تھی۔ آخر تھی تو صنف نازک نا۔ میرے پاس نہیں آنا، میں تم سب کی ویڈیو بنا کے نیوز چلا دوں گی۔ یہی دھمکی دینا مناسب لگا تھا۔ وہ ڈرتے پیچھے ہو رہی تھی۔ اوہ، ابھی تو جوتا دینا تھا تم نے، اور ویڈیو بھی بنائیں گے بیبی، پر ساتھ مل کر۔ کیوں یارو، صحیح کہا نا؟ باقیوں سے اس نے ہنستے تائید چاہی تھی۔
اللہ آج بچا لے مجھے، آئندہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گی۔ دعا کرتے ہی وہ جھکی تھی اور دوسرا ہیل والا سینڈل جلدی سے نکالتے 1 سیکنڈ میں اس کھڑے لڑکے کی طرف دونوں پھینکے تھے۔ اے کمینی رک تو! وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخا، جس کے منہ پر جوتے کا نشان لگا تھا۔